السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، موجودہ دور کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ کس طریقے سے کرونا ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے یا کسی شرپسند کی شرارت ہے؟ بہرحال یہ ایک عذاب تو بن ہی گیا ہے۔ اسپتالوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر مریض سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح علاج اور صحیح دوا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کو صحیح مشورہ نہیں مل پا رہا ہے۔ اسپتال میں سرکاری کوئی طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے لوگ عاجز آ گئے ہیں، اور ہر فرقے کے اور ہر مذہب کی عوام، وہ عوام جن کا روز کا کھانا پینا ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے خود ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں تمام مذہب کے رہبر اور لیڈران ان کی اپنی قوم کے لیے ہر ممکن اور کوشش کی جا رہی ہے، سوائے مسلم رہبر اور مسلم لیڈران کے۔ مسلمانوں کے لیڈر اور رہبر آج کہاں ہیں؟ وہ دنیا میں آئی اس وبا اور پریشانی میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ تنظیم، وہ NGO، وہ ٹرسٹ جو مسلم قوم کی رہبری اور سرپرستی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا صرف یہ سب تنظیم، NGO، ٹرسٹ وغیرہ مسلمانوں کے اچھے حالات میں ان سے صرف چندہ لینے کے ہی حقدار ہیں؟ جس قوم نے اپنے اچھے حالات میں آپ کو چندہ دیا، آپ کی مدد کری، اس قوم کو جب ایسے حالات سامنے آئے تو اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ غیروں کو تو دور، آپ اپنی قوم کے لیے ہی کم سے کم ایسے چند اسپتال ہر شہر میں قائم کرتے جن میں کم از کم اپنی قوم تو سستا اور اچھا علاج کرا پاتی۔ معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کیا استعمال ہو رہا ہے ان مدارس کا اور ان بڑی بڑی عالیشان عمارت کا، جس میں لوگوں نے، قوم نے ایک بہت بڑا ایک چندہ صرف کیا ہے اور خرچ کیا ہے، وہ آج صرف خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ کیا ان کے اندر آپ کو صرف 1 یا 2 کمروں میں جتنی بھی جس کی وسعت ہوتی ہے اس حساب سے ایک میڈیکل فارمیسی یا میڈیکل اسٹور ایسا نہیں کھول دینا چاہیے تھا کچھ، جس سے قرب و جوار کے لوگ اس میڈیکل فیسلٹیز سے فائدہ اٹھاتے، اور ایسے دور میں تو اور زیادہ فائدہ اٹھاتے؟ جو پیسہ وہ غیروں کو دے رہے ہیں اور دوسرے لوگ ڈاکٹر کو لے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے اداروں میں نہ آتا؟ کیا ان مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اکرام وہ آج پریشان ہو رہے ہیں، دوسری جگہ ڈاکٹروں کے ہاسپٹل میں چکر کاٹ رہے ہیں؟ اگر ان کو اپنے ادارے میں اس طریقے کی کوئی فیسلٹیز مل جاتی تو آج کتنا ان کو سکون ہوتا۔ ان کی جیب پر بھی لوڈ پڑ رہا ہے اور ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، اور اب بھی ہمارے جو ادارے ہیں یا جو ہماری ٹرسٹ ہیں بڑی بڑی جو اس طریقے کی چیزیں چلا رہے ہیں، ان کو اب بھی تھوڑا سا اگر چاہیں تو وہ اس طریقے کی کچھ شروعات کر سکتے ہیں۔ میرا ناقص مشورہ ہے کہ ہندوستان کے آج تمام مدارس، چاہے وہ گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، یا قصبے یا شہر میں ہوں، اپنی اپنی بلڈنگ کی وسعت کے اور علاقے کی ضرورت کے مد نظر طبی سہولیات ضرور شروع کریں۔ میڈیکل اسٹور کی شکل میں ہو، میڈیکل فارمیسی کی شکل میں، یا اور جیسا وہ علاقے کی ضرورت میں دیکھتے ہوئے بہتر سمجھیں، اسے شروع کریں۔ جس طرح تمام مدارس میں مطبخ ہوتے ہیں، مطبخ کا ایک بجٹ ہوتا ہے، تعمیری کام کا ایک بجٹ ہوتا ہے، لائبریری کا ہوتا ہے، مہمان خانے کا ایک بجٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ چندہ بھی کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اپنے مدرسے میں میڈیکل اسٹور یا میڈیکل فارمیسی وغیرہ قائم کریں اور اس کا بجٹ بھی رکھیں اور باقاعدہ اس کا چندہ بھی کریں۔ قوم دیتی آئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دے گی، آپ شروع تو کریں۔ کسی تنظیم، کسی ٹرسٹ یا کسی رہبر کا انتظار نہ کریں، کوئی نہیں آئے گا، ہمیں اور آپ کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ہمارا کچھ، ہم اس طریقے کا کوئی قدم اٹھائیں گے تو قوم بھی ساتھ دے گی۔ اور میرا مقصد جو ہے وہ کسی پر انگلی اٹھانا یا تنقید کرنا نہیں ہے، صرف ایک مشورہ ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طریقے کی جو دور چل رہا ہے، کرونا نام کی بیماری چل رہی ہے یا یہ سازش ہے جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پریشانیوں سے ہمیں سب کی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفاظت میں ہمیں سب کو رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔